السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم افسانہ ادو کے تیسرے سیشن میں ہی تو افسانہ ادو دراصل ایک لڑکے کی کہانی ہے جس کا نام آدم علی خان تھا۔ تو اس کا مخفف ادو اسے بلا رہے تھے۔ تو دراصل ایک ملازم تھا کسی بیگم صاحبہ اور صاحب کے گھر میں، تو وہاں اسے دراصل صاحب کی کار ڈھکیلتے ہوئے 1 روپیہ ملتا ہے۔ تو اس 1 روپیے کو لے کر وہ بازار چلا جاتا ہے تاکہ کچھ خرید سکے، لیکن خریدتا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، ادو 1 روپیے کا نوٹ پا کر مختلف وسوسوں میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے لگا کہ کہیں چور سمجھ کر اسے پولیس کو اطلاع نہ کر دے۔ وہ خوف سے لرزنے لگا اور دل میں دعا مانگنے لگا، اللہ میاں مجھے بچا لے، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ روپیہ چوری کر کے مدینے کیسے جائے گا۔ تو اس طرح وہ خود کو ملامت کرتا ہے اور سوچتا ہے، بے شرم، تجھے کیا شرم نہیں آتی، چوری کرتا ہے، مطلب اپنے آپ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ادو اب گھڑی دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ 11 بج گئے ہیں۔ تو سوچتا ہے بیگم صاحبہ چلا رہی ہوں گی، یہ ادو کا بچہ کہاں مر گیا، اب بازار کون جائے گا، سودا سلف کون لائے گا، اور بچوں کو ٹفن لے کر اسکول کون جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ سوچ رہی ہوں گی کر کے سوچتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے، پھر اسے آپا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو سوچتا ہے کیوں نہ میں آپا کے گھر جاؤں، مطلب منی کو 1 روپیہ دوں گا تو منی خوش ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، تو سوچتا ہے آپا دال چاول کھلا دے گی تو یوں میں کیا کروں گا، آپا کی سسرال پہنچ جاؤں گا کر کے گرم سڑک پر پاؤں جل رہے تھے، سوچا چپل خرید لوں، چپل خرید لیا تو آئس کریم کیسے کھاؤں گا، ایسے سوچتا ہے۔ ایک ٹھیلے میں پکے موز بک رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے شاید بتایا تھا، آپ کو موز خرید لیتا ہے، 58 اور 54 واپس دی جاتی ہے، تو اس 58 کے بارے میں سوچتا ہے کہ اماں خرچ کر دے گی تو دوزخ کی آگ لپیٹے گی۔ اب آپا کا گھر سامنے آ گیا ہے، 5-6 میل کی مسافت طے کر کے یہ آپا کے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ تو آپا بیٹھی منی کے سر میں جو یہ دیکھ رہی ہے، اسے سامنے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ دوڑ کر جاؤں، لیکن وہاں بھی سوچتا ہے منی کو بھی اگر 1 روپیہ دوں گا تو وہ بھی دوزخ کے آگ میں، مطلب دوزخ کی آگ بٹورنا پڑے گا۔ وہ ٹھہر جاتا ہے، پیاس سے اس کا برا حال ہے، سامنے شربت کی دکان ہے، وہاں فنٹا کی بوتل لگی ہے، میٹھا شربت ٹھنڈا بھی ہے، سوچتا ہے کیوں نہ پھر پی لوں۔ پھر اسے یاد آتا ہے اگر یہ شربت پی لیا تو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، اس لیے وہ وہاں سے چپ چاپ چلا آتا ہے بغیر شربت پیے۔ تو اس طرح جب وہ تھکا ماندہ، تھکا ہوا، نڈھال ہو کر اپنی گلی میں آتا ہے تو پڑوس کی ماما اسے دیکھتے ہی چلانے لگتی ہے، ارے ادو کہاں گیا تھا، تو نے کیا کچھ چوری کر کے بھاگا ہے وغیرہ کر کے پوچھتی ہے۔ تو یہ انکار کر ادو کہتا ہے نہیں کر کے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، ادو کا فیصلہ ہوگا یہ سوچ کر محلے کی تمام عورتیں بیگم صاحبہ کے گھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ سمجھیں گی کہ میں نے چوری کیا ہے، اس لیے میں خود بیگم صاحبہ کو 1 روپیہ لے جا کر دے دوں گا اور کہہ دوں گا کہ مجھے گیٹ کے پاس پڑا ملا تھا۔ تو یہ سوچ کر وہ لے جاتا ہے اور بیگم صاحبہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کرسی پر اخبار پڑھتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ورانڈے میں، تو اس ادو کو دیکھتے ہی چلا اٹھتی، تب وہ 1 روپیہ دیکھتی ہے سامنے تو کھینچ کر ایک تھپڑ مارتی ہے ادو پر اور کہتی ہے چھوٹے سچ بتا، تو نے آج کتنے روپیے چرائے کہ یوں گلچھڑے اڑاتا پھر رہا ہے۔ مطلب ادو ایک ایماندار نیک لڑکا ہے، لیکن اس نیک لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو دنیا بہت کم پہچانتی ہے۔
ان لوگوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہے، ایسے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ تو اس طرح اس عنوان سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ایک معصوم، ایک مطلب لاچار، اب جب وہ نوکر ہے تو اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ چوری نہیں کرتا، تو بعض لوگ کیا ہے بڑے بڑے کاروبار میں، بڑی بڑی چیزوں میں دھوکہ دھڑی، بے ایمانی سب کر جاتے ہیں، تو انہیں ذرا بھی غیرت نہیں آتی، نہ ہی انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اسی بات پر اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔